میں آپ کی خدمت میں اب چونکہ میں نے کہا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت کے جو مختلف زاویے اور طریقے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے قرآن، پھر ہے کلام رسول، پھر ہے کلام مولا علی علیہ السلام اور آئمہ کا کلام، پھر خود بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کا اپنے لیے کلام. شاید میں اس تک نہ پہنچ پاؤں، لیکن کم از کم آپ کی خدمت میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر امام سے ایک ایک فقرہ سنا دو بی بی فاطمہ سلام اللہ. 12 فقرے ہوں گے ہر امام سے ایک ایک فقرہ. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امام ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بی بی فاطمہ زہرا پہ گفتگو نہ کی. یعنی ہر امام نے اپنے آپ پر یہ فرض سمجھا کہ سیدہ سلام اللہ کی شان میں گفتگو ہو. اگر آپ اس کو اس بات سے جوڑ سکیں کہ جب امام جواد علیہ السلام اپنے بچپن کے عالم میں چہرہ غمگین، آنکھوں میں آنسو، اور اس وقت امام رضا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فرزند آپ کی کیفیت کیوں ہے، تو امام جواد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی جدہ کے قاتلوں کو نکالوں قبر سے اور انہیں قتل کر کے جلا دوں. یہ بڑا سخت فقرہ امام جواد علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا. بہرحال مصائب میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ دشمنان اہل بیت سے اتنا کوئی برات و تبرہ کا اظہار کیا جائے. تو امام جواد علیہ السلام کے وہ فقرے جا کے پڑھیں کہ کیا کچھ کہا امام جواد علیہ السلام نے بی بی فاطمہ زہرا کے قاتلوں کے لیے. اچھا، جب امام جواد علیہ السلام نے یہ کہا تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ کہ امام رضا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کہا کہ انت اہل للامامہ، اے بیٹا جواد، چونکہ آپ کی یہ کیفیت ہے سیدہ کے قاتلوں کے لیے، لہٰذا آپ امامت کے اہل ہیں. بی بی فاطمہ کے دشمنوں سے براعت اس شدت کے دل میں رکھنا امامت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. تو اس لیے ہر امام نے گفتگو کی ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ کے لیے. یہ گفتگو گویا ہر امام پر واجب ہے کرنا، اس لیے کہ امامت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اور ہمارے نہج البلاغہ کا خط نمبر 28 جا کے دیکھیے گا کبھی. معاویہ کو جواب دیا تھا مولا علی علیہ السلام نے. اس میں مولا علی علیہ السلام نے لکھا تھا بعض طریقوں سے معاویہ نے یہ کہا تھا کہ ہم اور آپ ایک جیسے ہی ہیں، قریب قریب کے خاندان کے ہیں. تو اس وقت مولا علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم میں اور ہم میں کیا برابری ہے. پھر فرمایا کہ من النبی و منکم المکذب، نبی ہمارے خاندان سے ہیں، جھٹلانے والا تمہارے خاندان سے. نبی ہمارے خاندان سے، ابو لہب تمہارے خاندان سے. اور ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، ان کا جو سلسلہ ملتا ہے. تو ومنا اسد اللہ، اسد اللہ، اللہ کے شیر حضرت حمزہ ہمارے خاندان سے. ومنکم اسد الاحلاف، قسمیں کھا کر اس کو توڑ دینے والے تمہارے خاندان سے. یہ اشارہ تھا ابو سفیان کی طرف. ومنا سید شباب اہل الجنہ، سید شباب اہل الجنہ ہمارے خاندان سے. ومنکم سبیۃ النار، اور جہنمی بچے تمہارے خاندان سے. ومنا خیر نساء اہل الجنہ ومنکم حمالۃ الحطب، سیدۃ النساء العالمین ہمارے خاندان سے ہیں. حمالۃ الحطب، ابو لہب کی بیوی، جس کے لیے قرآن نے یہ کہا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے لیے اور وہ ہلاک ہو جائے، وہ تمہارے خاندان سے. تو سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت پر فخر کیا امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خط لکھتے ہوئے حاکم شام کو. یہ ایک اظہار تھا سیدہ سلام اللہ علیہ کی ان عظمتوں کا. امام حسن علیہ السلام کو تو کہا ہی کریم آل فاطمہ جاتا ہے. امام حسن کا لقب ہے آل فاطمہ کے کریم، سبحان اللہ. اور امام حسن علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ یہ آپ بھی انشاءاللہ اس پہ کسی حد تک عمل کر سکے تو کیجیے گا کہ شب جمعہ، ہر شب جمعہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ یا رکوع کے عالم میں تھی یا سجدے کے عالم میں تھی، اور ساری رات گزر گئی ہر شب جمعہ. اور صبح کا وقت ہوتا تھا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ ہر شب جمعہ کو رکوع اور سجود کے عالم میں گزارتی تھیں. اور امام حسن علیہ السلام ہی سے روایت ہے کہ ایک ایک کا نام لے کر میری والدہ نے دعا فرمائی. اور امام حسن علیہ السلام ابھی سوال کر رہے ہیں، اب خود منزل امامت پر ہیں بہرحال، لیکن امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مادر گرامی، آپ نے سب کا نام لیا اور ہمارا نام نہیں لیا. فرمایا کہ الجار ثم دار، کہ پہلے پڑوس والوں کا حق پھر گھر والوں کا حق. تو یہ جو تربیت کے حوالے سے بہت ساری روایاتیں ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، وہ پہنچی امام حسن علیہ السلام کے ذریعے سے. امام حسین علیہ السلام، کیا کہا جائے کہ شب عاشور، میں ایک ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں ہر امام کا بی بی فاطمہ کے لیے سلام اللہ علیہ، کہ امام حسین علیہ السلام شب عاشور جب اپنے فضائل کو بیان فرمایا امام حسین علیہ السلام نے، تو آخر میں یہ فرمایا کہ امی خیر منی، جو کچھ بھی حسین ہے میری ماں مجھ سے بہتر ہے. یہ اتنا بڑا فقرہ ہے. حسین وہ ہیں کہ حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. وہ حسین یہ کہیں کہ امی خیر منی، کہ
کہ میری ماں مجھ سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے، تو پھر کیا ہی شان ہے، خدا کی قسم۔ امام سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں جب خطبہ دیا تو پھر اپنی طرف نسبت جب دی اپنے خانوادے کی اور اپنا تعارف کروایا، تو کہا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، اور اللہ نے ہمیں 6 فضیلتیں عطا کی ہیں اور 7 وہ ہستیاں عطا کی ہیں کہ جو ہمارے خاندان میں ہیں اور کسی اور کے خاندان میں نہیں ہے، ان میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر فرمایا۔ یہ جو آپ قیامت کے لیے روایت سنتے ہیں کہ بی بی فاطمہ تشریف لائیں گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص فرشتے سے کہے گا کہ جاؤ سیدہ سے پوچھو کہ آج وہ کیا چاہتی ہیں اور بی بی شفاعت فرمائیں گی، یہ روایت امام زین العابدین علیہ السلام سے اب تک پہنچی ہے۔ تو امام زین العابدین السلام نے یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ارشاد فرمایا۔ ایک بڑی لطیف حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے، مولا فرماتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ سے بڑھ کر اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت ہی نہیں کی گئی۔ یہ جملہ اب تک پہنچا، میں نے کیا کہا، یعنی جب آپ تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اس روئے زمین پر اللہ کی کوئی عبادت ہی نہیں کی گئی۔ ایک مل کے سلوات بھیجے گا امام محمد باقر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا پر، صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ امام محمد باقر علیہ السلام ہی سے وہ معرفۃ الآراء زیارت ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہ یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرہ، اے وہ امتحان شدہ کہ جن کا امتحان اللہ نے لیا، اور امتحان اس وقت لیا کہ جب انہیں خلق بھی نہیں کیا تھا، تو بس اس امتحان میں صابرہ پایا آپ کو۔ تو اس کی کیا تشریح ہے یہ امام ہی خود جانتے ہیں کہ خلقت سے پہلے کیسے امتحان ہو سکتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ پھر کبھی اور صحیح اس کی جس قدر تشریح مجھ سے ممکن ہو سکے گی کبھی اور پیش کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہی فرمایا ہے کہ من عرف حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے پہچانا سیدہ سلام اللہ علیہا کو حق معرفت کے ساتھ، اس نے شب قدر کو حاصل کیا ہے۔ لہٰذا وما ادراک ما لیلۃ القدر یہ بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے مراد ہے کہ تم کیا جانو کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی فرمایا امام نے ایک اور موقع پر کہ ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی قر بفضلها ومحبتها، اللہ نے کسی نبی کی نبوت کو اس وقت تک مکمل نہیں کیا جب تک اس نے بی بی فاطمہ الزہرا کی محبت کا اقرار نہ کر لیا۔ اللہ نے کسی نبی کو نبوت اس وقت تک نہیں دی، ٹھیک ہے۔ اس میں بڑی بڑی گہرائیاں ہیں اور بہت سی باتیں ہیں۔ بہرحال آپ بہت سارے بزرگ تشریف فرمائیں کہ جو صاحبان معرفت ہیں، انشاءاللہ آپ تک یہ باتیں پہنچ رہی ہوں گی۔ امام قاسم علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے جس پر خود عمل کرنا چاہیے، اور بالخصوص آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہیں صاحب اولاد کرے اور اس پہ غور کرنا چاہیے۔ امام نے فرمایا کہ جس گھر میں نام فاطمہ ہو اس گھر میں فخر نہیں آتا کبھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی سکونی نے آ کر امام صادق سے کہا کہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ امام نے کہا کیا نام رکھا؟ کہا سمیتھا فاطمہ، میں نے فاطمہ نام رکھا اپنی بیٹی کا۔ تو امام نے کہا کہ اگر تم نے فاطمہ نام رکھا ہے تو فلا تضربھا ولا تلعنھا، خبردار سب و شتم نہ کرنا، ولا تضربھا، اس پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ یعنی نام فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ایسا احترام ہے کہ اس نام کے ساتھ بھی جسارت نہیں کی جا سکتی۔ اس نام پر اگر کسی اور بیوی کا نام ہے تو ان کے ساتھ جسارت نہیں کی جا سکتی، یہ احترام ہے نام فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ تو امام کاظم اسلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نام ہو اس گھر میں اللہ فخر کو نہیں آنے دیتا۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب مسند الرضا میں ایک عجیب حدیث ہے۔ امام رضا علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ مولا علی سے کہا کہ اے علی، اللہ نے 3 فضیلتیں آپ کو وہ عطا کی ہیں جو مجھے بھی عطا نہیں کی۔ ذرا سن لیجیے گا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں مولا علی سے، اگر آپ ہیں میرے ساتھ تو، کہ 3 فضیلتیں آپ کے پاس وہ ہیں کہ جو اللہ نے مجھے عطا نہیں کی، آپ کو عطا کی۔ پہلا یہ کہ اللہ نے جیسا سسر آپ کو عطا کیا ویسا مجھے نہیں کیا۔ حل ہو گیا معاملہ، ایک لمحے میں حل ہو گیا معاملہ۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے جیسی زوجہ آپ کو عطا کی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ویسے مجھے یا کسی اور کو عطا نہیں کی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے 2 بیٹے آپ کو ایسا عطا کیے جو مجھے بھی عطا نہیں کیے۔ تو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ جس میں خاص بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے۔ ویسے ہی کبھی اور ہو سکا تو عرض کروں گا، امام رضا علیہ السلام اور بی بی فاطمہ میں کم از کم 8 شباہتیں لکھی ہیں علماء نے، 8 شباہتیں ہیں بی بی فاطمہ میں اور امام رضا علیہ السلام میں۔ مثلا ایک سنا دو، جن امام کی زیارت میں خاص انہیں صدیق کہہ کے مخاطب کیا گیا وہ امام علی ابن موسیٰ رضا ہے، اور صدیقہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو 8 شباہتیں امام رضا علیہ السلام میں اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں۔ امام جواد علیہ السلام سے جو روایت میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ بڑی خاص ہے۔ وہ یہ ہے کہ موسیٰ ابن قاسم ایک مرتبہ آئے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہا کہ مولا میں نے یہ سنا ہے کہ کیا اولیاء جنہیں اللہ نے حجت بنایا ہے ان کی جانب سے ہم طواف نہیں کر سکتے چونکہ ہم گناہ گار ہیں؟ امام نے کہا نہیں، غلط سنا ہے، تم ہماری جانب سے جب جاؤ تو خانہ خدا کا طواف کرو اور اس کی نیت میں ثواب ہمیں ہدیہ کرو۔ یہ سن کر وہ صحابی چلے گئے، 3 سال بعد واپس آئے۔
امام جواد کی خدمت میں پہنچے، کہا کہ مولا میں آپ سے پوچھ کر گیا تھا، تو میں نے وہاں پہنچ کر آپ کے آباء و اجداد کی نیت سے طواف کیا، اور پھر چونکہ میرا قیام وہاں پر زیادہ تھا تو میں نے ایک معمول بنا لیا کہ پہلے دن طواف کرتا تھا آپ کے جد رسول اللہ کی نیت سے، دوسرے دن طواف کرتا تھا آپ کے جد مولا علی کی نیت سے، پھر امام حسن کی نیت سے، پھر امام حسین کی نیت سے، اور تمام ائمہ کا نام لیا، امام زین العابدین اسلام کی نیت سے، امام ابو بکر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا علیہ السلام، اور آپ کی نیت سے۔ اور پھر کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ خیال آ جاتا تھا تو میں آپ کی جدہ بی بی فاطمہ زہرا کے لیے بھی طواف کر لیتا تھا۔ امام جواد علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سارے طواف میری جدہ فاطمہ زہرا کی نیت سے کرتے تو سب سے افضل ہوتا وہاں، وہ سب سے افضل تھا، جتنے طواف تم نے اس نیت سے کیے وہ سب سے افضل تھا، اس لیے کہ ان کی ولایت پر تمہارے سارے طواف اور تمام اعمال قبول ہوں گے۔ میں ایک ایک حدیث سنا رہا ہوں ہر امام بی بی فاطمہ زہرا السلام علیہ کے نام سے۔ امام ہادی علیہ السلام ہی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بی بی فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے شیعوں کو آتش جہنم سے محفوظ رکھا ہے انشاءاللہ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک لسان المیزان ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ یوں فرمایا کہ جب آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا اور وہ جنت میں تھے تو آپس میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے ہمیں خلق کیا، ہمیں جنت میں رکھا ہے، تو اس سے بڑا کیا مقام ہوگا، ہمارا مقام سب سے بلند اور افضل ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا ایک فرشتے کو لے جائیے جنت الفردوس میں، وہ جنت میں تھے لیکن فردوس میں نہیں تھے، فردوس جو سب سے بڑا جنت کا مقام ہے، وہاں پر لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک مستور ہیں نورانیت کے ساتھ اور حلیہ بہشتی میں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ پروردگار یہ کون بیوی ہے؟ فرمایا کہ آپ کی نسل سے ایک آخری رسول آئیں گے، ان رسول کی یہ بیٹی ہیں۔ تو پروردگار ان کے سر اقدس پر تاج کون سا ہے؟ کہ ان کے شوہر کا تاج ولایت ہے۔ کہ ان کے گوشوارے کون سے ہیں جو انہیں جنت میں پہنے ہوئے ہیں؟ فرمایا یہ دو بیٹے حسن اور حسین ہیں جو اللہ انہیں عطا کرے گا۔ کہ پروردگار سر پہ تاج ولایت ہے، آخری نبی کی بیٹی ہیں، دو گوشوارے حسن اور حسین نورانی کیفیت میں، تو پروردگار پھر یہ کب سے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میرے چھپے ہوئے علم مکنون کی بات کیا جا رہا ہے، اللہ جانتا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ میرے چھپے ہوئے علم میں یہ بات ہے کہ انہیں میں نے تم سے 4000 سال پہلے خلق کیا تھا جب تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو اس وقت آدم اور حوا علیہ السلام کو یہ احساس دلایا گیا کہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو اس مقام پر ہے کہ جو 4000 سال پہلے سے موجود ہے۔ اچھا 4000 کہیں پر روایات میں 4,24,000 بھی ہے، کہیں پر کوئی اور عدد بھی ہے، اب اس کی اپنی اپنی تفصیل ہے، کیونکہ ائمہ علیہ السلام نے یہ بہرحال ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو قیامت کے جو سال ہیں وہ آپ کو دنیا کے سال اور آخرت کے جو سال ہیں اور جو جنت کے جو سال ہیں اور جو فرض کیجئے کہ عالم نورانیت کے جو سال ہیں اس کو آپ دنیا کے معاملات پہ قیاس نہ کیا کیجئے، وہ اپنے اپنے طور پر اس کے الگ الگ حساب ہیں۔ امام حسن عسکری نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تم پر حجت ہے اور ہماری جدہ ہم پر حجت ہے، اور امام زمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے میری جدہ فاطمہ زہرا کی زندگی میں بہترین اسوہ حسنہ ہے، وہ امام زمانہ کے جن کے نام پر امام رضا کھڑے ہو جائیں، سر پر ہاتھ رکھیں۔ امام صادق کے فرمایا کہ اگر میں درک کر لوں قائم علیہ محمد کو تو میں خدمت کروں گا ان کی۔ ان امام زمانہ نے فرمایا کہ میرے لیے جو اسوہ حسنہ ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ وہ مختصر سے کلمات تھے جو میں نے ہر امام کے لیے ایک ایک کلمہ ان کی جانب سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تاکہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی مجلس میں یہ بات آ جائے۔ ایک اور مل کے صلوات دیجیے گا محمد علیہ محمد علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔